ذکر اللہ کو کرنا ہے، کلمے کو۔ تو مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ اس مراقبے کی تعلیم کو 2 نشستوں میں تقسیم کروں۔ آج یہ جمعرات کو کروں گا اور انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اس کی بھرپور خلاصائی ہو جائے گی کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے۔ آج مراقبے کا صرف ایک ظاہری دیکھیں گے، انشاءاللہ اگلی جمعرات اس کا باطن کیا ہوتا ہے مراقبے کا دیکھیں گے۔ مراقبہ کہتے ہیں اپنے اعمال میں غور و خوض کرنا۔ مراقبہ اپنے اعمال میں غور و خوض کرنے کا نام کہلاتا ہے، یا اس کو میں ایسا کہوں اپنا محاسبہ کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اس نقطے پر آ کر کہ مراقبے کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے اعمال کو خوض میں غور کرے۔ بندہ اپنے اعمال میں غور و خوض کرے اور ان پر گہری نظر ڈالے اور حفاظت سے کے خیال سے نفس پر سختی کی طرح نظر رکھے۔ حضرت امام غزالی مراقبے کو لے کر فرماتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم میں، انسان اپنے اعمال میں غور و خوض کرے اور ان پر گہری نظر ڈالے اور حفاظت خیال نفس پر سخت نظر رکھے، اور حفاظت کے خیال سے نفس پر سخت نظر رکھے۔ نفس کو اگر چھوڑ دیا جائے، نفس کو اس کی اپنی حالت پر، اس کے اپنے اچھلنے کودنے پر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے اور فساد اعمال کا باعث بن جاتا ہے۔ فساد اعمال کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کل خلاصہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ مراقبہ یہ لفظ نکلا راقب سے، عربی میں رجال کہتے ہیں راقب کو۔ راقب یعنی اطلاع رکھنے والا یا علم رکھنے والا یا جاننے والا۔ راقب کے معنی اطلاع رکھنے والا یا علم رکھنے والا یا جاننے والا، اسی سے جو لفظ نکلا مراقبہ۔ اب اسی جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، نہ جانے کتنے ہزاروں نیکے تم نے اٹینڈ کر دی۔ کبھی توجہ کے ساتھ جو نکاح پڑھاتے ہیں غور سے ان آیتوں ہزاروں مقدس کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کو آپ نے 12 خطبہ نکاح میں سماعت فرمایا ہے، جس کا معنی ہے بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب پر اطلاع رکھتا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے، اور جو کچھ ہم کرنے والے ہیں اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ یہی نہیں، دن کے اجالے میں یا رات کی گہرائی تنہائی میں جو ہم گناہ کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، اس کی بھی خبر اس کو ہے۔ ہم تنہائی میں کر رہے ہیں یا مجموعے میں کر رہے ہیں، اس کی بھی خبر اس کو ہے۔ ہم ظاہر میں کر رہے ہیں یا باطن میں کر رہے ہیں، اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے کہنے کو سن بھی رہا ہے، بندے کے کہنے کو سن بھی رہا ہے۔ یہ ساری مراقبے میں سب باتیں تھے۔ جو انسان اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے وہ انسان بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے، جس طرح اللہ باخبر ہوتا ہے، بے شک وہ انسان بھی اسی طرح باخبر ہو جاتا ہے اللہ کی عطا سے، جیسے بزرگان دین اور اولیاء کرام۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آنکھوں کو کھلی رکھ کر، لیکن اللہ والے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے۔
مراقبے میں جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں. کتنا فرق ہے. اگر ہم اپنی آنکھ کو بند کر لیں تو سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو وقفے کے عالم میں لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا تھا سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان کی آنکھ بند کرنے کا مثال اور ہمارے آنکھ کھلا رکھنے کا. یہ ہوتا یہ ہے آنکھ کھلی رکھ کر ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں. آنکھ کھلی رکھ کر ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ بعد از معراج نبی سے پوچھا گیا، کفار مشرکین نے پوچھے کہ مسجد اقصی میں کتنے ستون ہیں، کتنی فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنکھوں کو بند کیے، اپنے آنکھوں کو بند کیے اور اس مراقبے کی حالت میں سارا نقشہ مسجد اقصی کا کھڑے بیٹھے ہوا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ والوں کی آنکھوں کی نظر. دیکھتے ہیں کیسے ہیں؟ ہم ظاہری آنکھ سے آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ اپنی قلب کی باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، خدا کے نور سے. قلب کی آنکھ سے، باطن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عام انسان کے دیکھنے کا مزاج اور ہوتا ہے، اللہ والوں کے دیکھنے کا مزاج اور ہوتا ہے. ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے سرتاج، مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو. تو شوہر نے پوچھا کیوں؟ تھوڑا مجھے دور کا نہیں نظر آتا ہے، مجھے دور کا صاف صاف نظر نہیں آتا ہے. تو شوہر بھی چالاک تھا، بچانا چاہتا تھا اپنے جیب کے پیسے. بولے ذرا نظر اوپر اٹھا کر آسمان کو کیا چمک رہا سو؟ چاند. یہ اتنی دور کا دکھ رہا ہے، پھر ابھی کرتا دور دیکھتی بس سمجھ میں آ گئی. تو اگر انسان کے دیکھنے کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز کر کے ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اللہ والوں کا عالم یہ ہوتا ہے، آنے والوں کے دل و دماغوں میں کیا رچ رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ سب کچھ بھانپ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. اب ظاہری نگاہ کی جو میں نے کہا، اگر اللہ دیکھتا ہے اس بات پر ہمیں یقین ہو جائے، اللہ دیکھتا ہے اگر اس بات پر ہمیں یقین ہو جائے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے یقین. بے شک اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، سو کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ہمارا یقین بھی ہو جائے، ہمارا ایمان اگر یقین میں بدل جائے تو بندہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا. بندے سے کوئی غلطی کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے، اب یقین کیسے پیدا کریں؟ آج انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اس کا ایمان ہے، اللہ سن رہا ہے مگر جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. سود کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے لیکن یقین نہیں کر رہا، یقین نہیں کر رہا ہے. ایسے ایسے گناہ سرزد اس سے ہو جا رہے ہیں، دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں ایمان رکھتا ہے ساری چیزوں پر، اس کی ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہو رہی ہے، جانتا ہے، پھر بھی یہ گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے. کمی کس بات کی ہے؟ یقین کی. جس بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ خدا، ایمان کی حالت میں یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ ہر برائی سے باز آ جاتا ہے. بندہ دیگر گناہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بات یقین کی ہے. اگر یقین ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے. ایک حدیث پاک ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حدیث جبرائیل کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان، صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عربی آتا ہے، سب کی نظر اس عربی پر پڑ جاتی ہے، آنے والے انسان پر پڑ جاتی ہے.
وہ انسان سیدھے آتا ہے، نبی کے سامنے دو زانو ایسے بیٹھ جاتا ہے، اپنے گڑگوں کو نبی کے گڑگوں سے جوڑ لیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے رانوں پر رکھ دیتا ہے۔ سو پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سفید لباس ہے، چہرہ روابدار ہے، داڑھی دریش ہے، گرد و غبار میں لٹی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ کہیں یہ دور سے آ رہا ہے، اسی لیے گرد و غبار کا عالم اس کی داڑھی پر نظر آ رہا ہے۔ الغرض آنے والا نبی کو اس کیفیت میں جا کر پوچھتا ہے، من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے۔ یہ حدیث جبریل کو میں کوٹ کر رہا ہوں، من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، من اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے یہ بتائیے۔ پھر آگے کوشش کر کے تیسرا سوال کر بیٹھتا ہے، من احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے ارشاد فرمائیے۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں تیسرا سوال ہی تصوف کی بنیاد ہے، تیسرا سوال ہی احسان یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام نے اس عربی کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول فرمائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت تم میں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم یہ حالت اپنے اوپر طاری کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ یہ احسان کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے سے کوئی گناہ کا کام تو کیا گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ہمارے میں کمی پائی جا رہی ہے تو یقین کامل کی وجہ سے ہم گناہوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، خدا کی ذات پر، اس کے دیکھنے پر رکھتے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی سوتا نہیں ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی سوتا نہیں ہے، نہ وہ اونگتا ہے، ہمیشہ باخبر رہتا ہے بندوں کے احوال سے ہر حالت میں۔ اگر کبھی ایک مثال اس کو ایسے دیتا ہوں، کوئی بھی گنہگار کبھی بھی کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ انسان ہم سب گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ایک حیا ایک شرم ہمیں آتی ہے کہ انسانوں کے سامنے ہم کیسے کریں گناہ۔ لیکن شیطان ہے کہ مچلاتا ہے، اسے گناہ پر راغب کرتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تنہائی کو اختیار کرتا ہے۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں اعلانیہ سب کے سامنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی بدبختی ہو سکتا ہے، وہ سب کے سامنے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن انسان میں تھوڑی سی بھی انسانیت اگر باقی ہے، گناہ کر تو لیتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ تنہائی میں ایک آڑ میں کرتا ہے کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، لیکن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کیوں وہ کر رہا ہے؟ یقین خدا کی ذات پر نہیں، یقین خدا کی ذات پر نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اور مرشدین کاملین دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین اگر بندے میں آ جائے تو پھر بندہ ہر گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، ایسے جگہ جاؤ جو تنہا نماز پڑھتا تھا، جگہ جلدی ٹھکا ٹھک کیا، دن 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 ٹھکا ٹھک ایسا مارتا رہتا، کون سے بابا رام دیو کی ایکسرسائز کرتا ہے نا؟ اگر اس کا مرشد سامنے ہے،
اب اس جگہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا کرتا ہے؟ رکعت بن کر لگی بڑی خوشی و خضوع سے اپنی قیام کو طول دیتا ہے، رکوع سجود کو طویل کرتا ہے، تشہد کو اطمینان سے گزارتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ ارے یہ مرشد کے دیکھنے کا اتنا یقین ہے، چونکہ مرشد سامنے ہے، یقین ہے مرشد کے دیکھنے کا، تو اپنی نمازوں کو توڑ دے رہا ہے، جبکہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین تجھے ہو جائے تو پھر تیری ساری رات قیام میں گزر جائے گی، ساری رات رکوع اور سجود میں گزر جائے گی، تو بات یقین کامل ہونے کی آتی ہے۔ یقین کی کمی ہمیں ہمارے ایمان کو پختگی حاصل نہیں کرنے دے رہی ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیے، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے تو لیکن یہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہی ہے، ہمارے جاگنے کو دیکھ رہی ہے، ہمارے سونے کو دیکھ رہی ہے، ہمارے کھانے کو دیکھ رہی ہے، ہمارے پینے کو دیکھ رہی ہے، ہمارے بولنے کو دیکھ رہی ہے، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات۔ ایک بزرگ کی محفل میں جن کے کافی مریدین تھے، ایک نوجوان آتا تھا، جیسے ہی وہ نوجوان آتا تو یہ بزرگ سارے مریدین سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری توجہ اس نوجوان پر مرکوز فرما دیتے، اسے پاس بلاتے، پاس بٹھاتے، ہر بات میں اس کی مثال لاتے۔ یہ مریدین سے رہا نہیں گیا، حضرت ایک زمانے سے ہمیں تمہاری مرید آئی، ہم نہ ہوتا تجھ کو دیکھتے نہیں، ہم نہ ہوتا اٹھاتے نہیں، جب تک تمہیں سے اٹھا رہی نا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ اللہ والے تھے، یہ وہ آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، دل کی سب کی ظاہری آنکھیں نہیں دیکھا کرتی تھی، تو فرمایا اچھا کس کس کو شک ہے؟ تین مرید ایسے حاضر ہوتے ہیں، حضرت ہم نہ شک ہے، ہم نہ بہت گلا ہے، ہمیشہ ہر بات پر اسے ترجیح دیتی ہوں تمہیں، ہم نہ مجھے ہم نہ دیتے رہتے ہیں۔ تینوں آتے ہیں اور نوجوان کو بھی بلا لیتے ہیں، کل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک کبوتر تھے۔ وہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ چاروں مریدین، نوجوان بھی مریدی تھا، تو چاروں کے ہاتھوں میں چار کبوتر، ایک ایک کبوتر دیتے ہیں اور چھری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اسے ایسی جگہ لے جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، وہاں سلا دو۔ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ویسی جگہ اسے سلا دو۔ چاروں چلے جاتے ہیں، دن بھر بھاگ رہتے ہیں، بعد مغرب ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، چاروں آتے ہیں۔ پہلے نوجوان پہلے مرید سے پوچھتے ہیں بتا تیرا کیا ماجرا ہوا؟ حضرت میں گیا پہاڑ کو، گیا غار تھی، بہت اندھیرا تھا، کون لے رہا ہوں، اندھیرے میں غار کے اندر جا کبوتر کو ذبح کر ڈالا۔ اچھا ہوتا نہیں دیکھا، ذبح کرتے ہیں، دوسرے کو بلا دیا، اچھا تو کیا کیا؟ حضرت میں گیا، ادنا سب تھے باہر، سمجھ میں جگہ رہے تھے، اس وقت ادنا کی نظر میں پورا بچانے کے واسطے گھر میں گیا، گھر کے دروازے کو بند کر لیا، روم میں گیا، روم کے کھڑکیاں کو دروازے کو سب بند کر دیا، کبوتر کو کوئی ذبح کرایا، کوئی بھی دیکھا نہیں۔ اچھا خدا نہیں دیکھا؟ تیسرے کو پوچھتے ہیں تیرا معاملہ کیا ہے؟ حضرت میں جنگل میں چلا گیا، ایسے گھنے جنگل میں چلا گیا جہاں جھاڑیاں کانٹے وغیرہ تھے، سورج چمک رہا تھا لیکن سورج کی ایک روشنی بھی وہاں نہیں آ رہی تھی، اتنا گھنا جنگل تھا۔ ان جھاڑیوں کی آڑ میں پورے اندھیرے میں میں نے کبوتر کو ذبح کر دیا، کیا اللہ نہیں دیکھا؟ تو اب چوتھے مریض سے جو نوجوان بچا تھا اس سے پوچھتے ہیں پتا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت یہ کبوتر، یہ چاپ، کبوتر اور چاپ پوچھتے کیوں، کیا تو نے ذبح نہیں کیا؟ تو وہ نوجوان فرماتا ہے اے میرے رہبر، اے میرے مرشد، میں نے زمین کے چپے چپے اٹھان چھان ڈالا، کوئی جگہ ایسی نہ پایا جگہ خدا نہیں دیکھ رہا، سمندروں کی تہہ تک میں نے چھان ڈالا، کوئی ذرہ ایسی جگہ مجھے محسوس نہیں معلوم ہوئی کہ خدا نہ دیکھ رہا ہو، آسمانوں پر میں نے نظر ڈال رہی،
ایسی جگہ کہیں باقی نہیں تھی کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہو. کائنات کے ذرے ذرے کو میں نے دیکھ ڈالا، چھان ڈالا، لیکن ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ میں صبح کروں تو کہاں کروں؟ آپ کا فرمان تھا کہ جہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہو وہاں صبح کرو. ایسی جگہ میں نے 18,000 عالم میں کہیں نہیں دیکھی. ایک عالم تو دور کی بات، 18,000 عالم کو میں نے چھان ڈالا، لیکن ایک رائی کے برابر جگہ بھی ایسی نہیں ملی کہ جہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہو. اسی لیے میں نے واپس لایا. تو اب دیگر معلمین سے وہ بزرگ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کیوں میں اس نوجوان کو ہمیشہ فوقیت دیتا ہوں، کیوں ہر بات پر اسے ترجیح میں دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. یہ خشیت الہی سے گناہ کرنے میں کام جاتا ہے. ارے جب ایک کبوتر کو ذبح کرنا تو گناہ نہیں تھا، حلال کرنے کا ایک معاملہ تھا. حلال کرنے میں جب اس نے حیا فرمائی تو پھر گناہ کرنے میں کتنی حیا نہیں فرمائے گی. اگر ایسے انسان کو کمرے کے ساتوں کمروں کے اندر رکھ کر قفل ڈال بھی دے تو تب بھی یہ گناہ کرنا تو دور کی بات گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے یقین. یہ ہوتا ہے یقین. اگر جس کے دل میں خشیت الہی موجود ہوتا ہے وہ کہاں پر بھی ہو، کسی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، ہرگز وہ گناہ نہیں کر سکتا. تصوف کی اسی چیز کو سیڑھی کہتے ہیں. تصوف کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یقین. تصوف کی پہلی سیڑھی یقین ہوتی ہے. تو اس یقین پر ایک چیز یہ ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے اور خال ہوتا ہے. یقین میں دو چیز ہوتی ہیں، ایک حال ہوتا ہے، ایک قال. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خال، باتیں. صرف باتیں کرنا، صرف باتیں کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خال. لیکن کسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لینا اس کو کہتے ہیں حال. ایک خال اور دوسرا حال. خال والے کچھ بھی نہیں پاتے. خال والے صرف باتیں اگر کرتے رہے تو کچھ بھی نہیں پاتے. لیکن حال والے اپنی خشیت الہی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو وہ صاف عیان دیکھ لیتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں. بزرگان دین کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنے والا اپنے کپڑوں کے اندر خنجر کو چھپا کر لایا، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور پوچھ بیٹھا بزرگ سے میں کس کام سے آیا ہوں؟ بڑی آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو اللہ والے تھے، اپنے باطنی قلب کی آنکھ سے دیکھ چکے تھے اور فرمایا جس کام کے لیے آیا ہے وہ پورا کر کے جا. جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو کر کے جا. نہیں حضرت میں کیا کام کر رہا ہوں؟ کیا تیرے سینے کپڑوں کے اندر تو نے خنجر کو چھپا کر نہیں آیا ہے؟ کیا تو نے میرے قتل کا ارادہ کر کے نہیں آیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کیا؟ حال. یہ ہوتا ہے حال. جب خشیت الہی اللہ والوں کے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے تو ہر بندگان خدا کے ہر حال کو جان جاتے ہیں، ہر حال کو جان جاتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی جان جاتے ہیں، جو چھپی ہے ان کے دلوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جان جاتے ہیں. یہ بزرگان دین کی بات ہوتی ہے. وہی پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کو کھلا مت چھوڑو. نفس کو کھلا مت چھوڑو، وہ تمہارے اعمال کے بربادی کا سبب بن جائے گا. نفس، جو انسان اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اعمال کی بربادی کا وہ سبب بن جاتا ہے. تو لہذا غور و غوث کرنے کا نام ہی مراقبہ ہے. غور و غوث کرنے کا نام ہی مراقبہ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی. کہیں کاش ہم اپنی برائیوں پر اگر نظر رکھ لیتے، دیکھتے کہ ہم میں کیا خامی ہے، ہم میں کیا برائی ہے، تو تب
چیز یہ ہوتا ہے کہ خالق ہم سے دور ہو جاتا ہے اور حال ہم پر طاری ہو جاتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں محاسبہ، اسی کو کہتے ہیں محاسبہ. مراقبے کے لیے محاسبہ بہت ضروری ہے. محاسبہ ہوتا ہے دن بھر چھوڑ دو، کیا کیا کر رہے ہیں تو کرو، اچھائی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو ایسا تکلیف دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. جب رات کو بستر پر لیٹ جاؤ، بستر پر لیٹ جاؤ، تو جب سے تمہاری آنکھ کھلی تھی اب اپنا محاسبہ کرو. اے اللہ، تم نے مجھے پیاری نیند عطا کی تھی جو آدھی موت کہلاتی ہے. اس آدھی موت سے پھر تم نے مجھے زندگی عطا فرمائی. میری آنکھ کھلی صبح صبح، کیا میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی؟ یہ پہلا محاسبہ. پہلا محاسبہ، کیا مجھ سے فجر کی نماز ادا بھی ہو گئی، یا غفلت سے کہیں آنکھ لگ گئی تھی فجر کے وقت تو کہیں اس کی قضا بھی میں نے ادا کری؟ اس کو پہلا محاسبہ. کیا پھر میں نے چند آیتیں ہی سے قرآن کی تلاوت کر لی؟ کیا میں سلسلے میں داخل ہوا تھا، کیا اس کے ذکر و اذکار کو میں نے تھوڑے تھوڑی ہی کر کے کر لیا؟ یہ محاسبہ. پھر اس کے بعد ناشتے کا وقت ہوا، اللہ نے مجھے بہترین غذا عطا فرمائی جو پاکی کی غذا تھی، حلال تھی، کمائی سے کمائی تھی، حلال غذا میں نے کھایا. کیا کھانے سے پہلے میں نے دعائیہ کلمات پڑھے؟ کیا کھانے کے بعد رب کا شکر میں نے ادا کیا؟ زبان پیاری پیاری ادا کی تھی مولا، کیا اس زبان سے میں نے اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے غذا عطا فرمائی؟ اگر یہ کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو بعد از کھانے کی دعا بھی ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتی ہے. اگر دعا جاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہماری انا آ جاتی ہے، گویا کہ ہم ہی کمائے ہم ہی کھائے، ہم ہی کمائے ہم ہی کھائے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اپنی عبادت کی عوض رزق مہیا نہیں کرتا. اگر تم فجر کی نماز پڑھو تو تبھی تمہیں رزق دیتا ہوں، نہ پڑھو تو نہیں دیتا ہوں. نہیں، چاہے پڑھ، چونکہ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے. چاہے تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس نے گارنٹی لی ہے کہ میں تمہیں غذا دوں گا، میں تمہیں کھانا مہیا کروں گا. تو وہ کہتا ہے، ہم بھی اس سے وعدہ کر کے آئے تھے، اے اللہ زمین پر ہم جائیں گے تیری عبادت کریں گے. کیا ہم نے عبادت کی؟ وہ تو اپنے کہے پر سے غافل نہیں ہے، کیا ہم اپنے کہے پر اٹل ہیں؟ یہ سوچو، یہ محاسبہ کرو. پھر دن کے آگے آگے کیسا بڑھتے چلے جائے. آفس میں جب تم کام کرتے ہیں، آفس میں تم کام کر رہے تھے یا ٹائم پاس کر رہے تھے؟ تمہیں تنخواہ دیا جاتا ہے، روزانہ اجرت دی جاتی ہے، کس کے لیے؟ کام کے لیے. کیا میں کام کر رہا تھا یا وقت کو ایسے ہی میں ٹہلا رہا تھا؟ اگر وقت کو ضائع ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے کام میں نااہل ہے، اپنے مالک کا وہ حکم بجا نہیں لا رہا ہے. تو لہذا سارے دن کا محاسبہ کرو. ظہر کا وقت آ گیا تو کیا میں نے ظہر ادا کر لی؟ اس کا محاسبہ کرو. پھر عصر کا وقت آئے تو عصر اور مغرب اور عشاء کیا میں نے ادا کر لی؟ جب سارے فرائض کا محاسبہ کر چکو تو اب آؤ حقوق العباد کی طرف توجہ کرو. کیا میں نے آج کا دن کسی کو چاہ کر، جان بوجھ کر یا انجانے میں کہیں تکلیف تو نہیں دی؟ کسی کو بدگوئی تو نہیں کی؟ کسی کو ایسی بات نہ کہہ دی کہ جس سے اس کا دل برا ہو جائے؟ کہیں میرے کہنے کا وہ برا نہ مان لیا ہو، کہیں اس طرح نہ ہو، کہیں جھوٹ کہا ہو، کہیں غیبت میں نے کسی کی ہے. یہ سارے چیزوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ. اور محاسبہ اپنے کرو، دوسروں کی برائیوں کو مت دیکھو، اپنی طرف توجہ کرو. اگر تم سارے دن میں کہیں برائیاں کر گئے تو پھر بستر سے اٹھ جاؤ، بستر سے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لو اور صدق دل سے سجدے میں چلے جاؤ
اور اپنے سارے دن بھر کے کیے ہوئے برے کاموں سے پشیمان ہو کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ و استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ جب محاسبہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ یقین کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایمان تو تھا، اب یقین کے قریب قریب بڑھتا چلا جاتا ہے اگر وہ اپنا محاسبہ روزانہ کر لیتا ہے۔ محاسبہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک پہلا ہوتا ہے تعلیم، کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی میں جا کر ایک مرتب کردہ ایک جو سلیبس ہوتا ہے، اس سلیبس کو قاعدے کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل پیرائی کرنا، اس کو کہتے ہیں ظاہری تعلیم۔ ظاہری تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ چند لوگوں کو مدرسہ جانے کی توفیق نہیں ملتی، نہ وہ مدرسہ جاتے ہیں، لیکن وہ تعلیم علم کیسے حاصل کریں؟ تو وہ ایسے لوگ کتابیں لے لیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتابوں کے مطالعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ اور اسکول جا کے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مطالعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں علم پانے کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ سچائی کی طرف بھی لے جائے اور برائی کی طرف لے جائے۔ ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے اور خرابی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے اور اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنا ہے اور اپنی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل اگر کرنا ہے تو تیسری تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہے۔ پہلی تعلیم مدرسے کی ہے۔ مدرسے میں کیا تھا؟ پرسکرائب سلیبس جتنا رہتا اتنا اس سے ہٹ کر نہیں بولا جاتا۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب میں لکھا جاتا ہے انہیں اپنے ذہن سے سمجھتا ہے۔ کیا آتھر کے دماغ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر آتھر کا سمجھنا ہمارے آ جائے تو پھر ترجمہ ایک کافی ہوتا ہے۔ قرآن کے بے شمار لوگوں نے ترجمے کیے، کہ یہ ترجمہ کافی نہیں تھا۔ ایک سوچنے والے نے آیت کو ایسے سوچا، دوسرے نے ایسے سوچا، تیسرے نے ایسے سوچا، سوچتے رہے، لیکن وہی بہتر جانے کہ اس کا کلام کیا ہے اور جس ذات پر اتارا گیا وہ ذات جانے کی کیا ہے، کلام اللہ۔ تو لہٰذا اب جو تیسری تعلیم ہوتی ہے صحبت سے حاصل ہونے والی۔ پہلی تعلیم اسکول یا مدرسے سے، دوسری مطالعے سے، یہ دو بھی ہمیں بھٹکا سکتی ہیں، لیکن تیسری تعلیم جو ہوتی ہے صحبت، اللہ والوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ چونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں ساری چیزوں کا عبور حاصل کر لیتے ہیں، چھن چھن کر جو بات ضروری ہوتی ہے وہی تمہیں سناتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل والی بات ہوتی ہے۔ جو ہم پڑھے تھے وہ تھیوری والی ہوتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے پریکٹیکل والی بات ہوتی ہے۔ صحبت میں انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہوتا ہے صحبت والی تعلیم میں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 1000 نوافل سے بہتر ہے، 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ تو صحبت میں بیٹھ جاؤ، نہ جانے ان کے زبان مبارک سے کون سی چیز ایسی نکل جائے جو ہمارے دل کو چھو لے اور ہمیں عمل کرنے کی طرف لے جائے، اور ہمارے حال کو حال میں بدل دے، ہمارے حال کو حال میں بدل دے۔ یہ ہوتی ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں اپنی گفتگو بس 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، باقی کی چیزوں کو پھر واقعی ترتیب میں سناؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے ادب کیسے سیکھا؟ آپ نے ادب کیسے سیکھا؟ بڑی پیاری بات فرمائی حضرت نے، بڑی پیاری بات فرمائی حضرت نے۔ کیا فرمایا؟ بے ادبوں کو دیکھ کر میں نے ادب سیکھا، بے ادبوں کو دیکھ کر میں نے ادب سیکھا۔ جب ایک بات یہ یاد آئی تو مجھے پچھلا میرا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ BSc میں جب رینک ملا تھا تو پریس والے آئے تھے گھر پر،
والد صاحب بھی موجود تھے، تو لیکن پریس والے سوال کریں آپ کتنی محنت کی جو رینک حاصل کرے؟ بولا کیا بھی زیادہ محنت نہیں کرا، میرے سے کم تو کہ دوسروں کو دیکھتا تھا ان سے تھوڑا ایک قدم کرنا، جو لاپرواہی تھے وہ میں پرواہ بن گیا، تو وہی بات ہوئی۔ تو وہی چیز میرے سے اگر اور کوئی کرتا محنت تو وہ بھی آگے مجھ پر سمت لے جاتا تھا۔ تو یہی بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے بے ادبوں کو دیکھ کر ادب سیکھا۔ مطلب ہر انسان کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، اور کچھ کہنے سے پہلے اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں کیا یہ برائی بھی مجھ میں ہے؟ اگر آگے والے کی برائی لگ رہی ہے ہم میں بھی اگر وہ برائی ہے تو وہ برائی کو نکال دینا چاہیے۔ یہی کام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا۔ تو اگر آگے والے میں برائی ہے، آگے والا شرابی ہے، ہم میں شراب کی عادت نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے والا فاسق و فاجر ہے، تم فاسق و فاجر نہیں ہے تو رب کا شکریہ ادا کرو۔ آگے والا جھوٹا ہے اور تم جھوٹ سے قریب بھی نہیں جا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو مطلب بے ادبوں کو دیکھو اور ان میں جو برائی پائی جاتی ہے تم اپنے حال پر نظر کر لو کہ کیا یہ برائی ہم میں بھی ہے۔ اگر ہم میں بھی ہے تو آہستہ آہستہ ان برائیوں کو نکالو، آہستہ آہستہ ان برائیوں کو نکالو۔ جیسے فجر کی نماز پڑھ کر لوگ آ رہے ہیں اور تم آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں یہ تو نصیب والے ہیں، نماز پڑھ کر آ رہے ہیں خدا کے گھر کو جا کر۔ اب تم اپنے آپ پر محاسبہ کرو، جو اپنے دل سے پوچھو کیا میں نے نماز آج کی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے تو اپنا محاسبہ کرو، اپنا نفس کو سرکش ہونے مت دو، نفس کو اپنا غلام بنا، نفس کو اپنا غلام بنا لو۔ تو اسی لیے جو انسان باادب بن جاتا ہے وہ مومن کامل ہو جاتا ہے، جو انسان باادب بن جاتا ہے وہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کی آخری بات سنہری الفاظ، طریقت والوں کے لیے یہ ضروری ہے، ساری چیزوں کا نچوڑ دے رہا ہوں، طریقت والوں کے لیے یہ ضروری ہے اپنے اعمال، افعال اور کردار پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ طریقت والوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے اعمال، افعال اور کردار پر ہمیشہ نظر رکھے۔ جو بندہ اپنے افعال، اعمال اور کردار پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے اس کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ جب اس کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے تو وہ محاسبہ کر بھی لیتا ہے تو مراقبے کی سیڑھی کو چڑھ لیتا ہے۔ جسے مراقبہ حاصل ہو جاتا ہے، مراقبے میں وہ ایسی چیزوں کو پا لیتا ہے اپنے بزرگان نے موبائل کہاں رہے بات ہے کہ ہر بندے کو بالخصوص جو طریقت میں آنے کے بعد جو بیعت لے لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اپنے اعمال، افعال اور کردار پر ہمیشہ نظر رکھے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہ دے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بندہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ جو مومن کامل بن جاتا ہے اسے مراقبے کی لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی چیز تھی جو اکثر نوجوان پوچھا کرتے تھے، جب نوجوان نہیں ہے جو پوچھے تھے لیکن آج اتفاق سے محفل میں نہیں ہے تو بس مراقبے کی ایک کڑی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات اگر وقت رہا، دو دفعہ اگر وقت دیے تو پھر اس کی دوسری کڑی سناؤں گا کہ پھر مراقبہ ہوتا ہے۔